دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی اس میں یہی فرمایا کہ ہم کیا تھے، ہم تو زمین پر گرا خون چاٹ لیتے تھے، ہم تو زمین پر جو ہے معمولی بات پر جو ہے برسوں لڑا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن آج جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو پہلے تو ہم اس بات پر اپنی طبیعت کو پوری طرح آمادہ کریں، اللہ کے شکر گزار ہو کہ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کے دولت عطا فرمائی۔ اب ایک زندگی تابع ہو اس کے، اور زندگی کو تابع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت اسلامی تعلیمات کے روشنی میں کریں۔ بڑوں کی بھی تربیت ضروری ہے، بچوں کی بھی تربیت ضروری ہے، خواتین کی بھی تربیت ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اگر میں اس سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارتا ہوں تو اس سے نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو تابعدار بننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ میں ایک مسلمان ہوں، غلام ہوں۔ ہم جو کچھ ہیں اپنے جگہ پر، بہت مالدار ہے، بہت بڑے آدمی ہے، بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، بہت طاقت ہے، بہت پاور میں ہیں ہم، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں جب کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ جو ہے کرنا ہے، جو کچھ معاملات ہیں، اسے ہمیں یہی سوچنا پڑے گا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی وہاں میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو کام ہوگا، جو معاملات ہوں گے، جو ہمارا معاشرہ تعمیر ہوگا، جو ہماری زندگیاں کسی طرح سے جو ہے سجے گی، دھجے گی، اور قبر اور حشر جو ہے ہماری اچھی بنے گی، وہ اسی بنیاد پر بن سکتی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میں جو ہے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میری زندگی گزرنی چاہیے۔ آج کی یہ مجلس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک دارالقضاء کے قیام کے سلسلے میں ہے۔ کیا ہے دارالقضاء؟ دارالقضاء اسلام کے مطابق ہمارے تمام تر مسائل، چاہے وہ گھریلو ہو، وراثت کے ہو، میاں بیوی کے ہو، گھر میں اور کسی طرح سے معاشرے میں ہونے والے تنازعات کو لے کر ہو، جو کچھ بھی ہو، قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تم آپس میں کسی طرح سے لڑ بیٹھو یا کوئی معاملہ تمہارے درمیان میں لڑائی جھگڑے کا ہو جائے تو تمہارا کام ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے طرف ہی رجوع ہو۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف جائے۔ مسجد میں امام صاحب، علماء، مفتیان اکرام، ان سے رجوع ہو کر پوچھے کہ بھئی اس طرح سے معاملہ آ گیا، اب میں نے کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم جو کچھ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمارا جو کچھ زندگی کے مقاصد اور جو کچھ زندگی کے معاملات وہ سب اسی شریعت کے تابع ہو۔ دارالقضاء ہمارے درمیان کے ہونے والے تمام تر الجھنیں جو ہے، جس الجھن کو لے کر ہم اور زیادہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں، مشکلات جو ہے اس کا حل کیا ہوگی، جہاں لے کر جاتے ہیں وہاں مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں داؤ پہ لگ جاتی ہے، آپس میں جو ہے جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آخر میں تھک ہارنے کے بعد، زندگی کے بہت ایام گزار دینے کے بعد اور بہت وقت اور پیسہ اور گزر جانے کے بعد پھر تھک ہار کے انسان اس پر آتا ہے کہ ہم نے اس کا سمجھوتہ کر لینا چاہیے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہمارے تمام تر مسائل جو ہوں ہمارے درمیان، اسے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پوری کرنا چاہیے، اسی کے لیے دارالقضاء ہے۔ دارالقضاء ہمارے درمیان
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر ہمارے معاملات کو حل کرے گا اور ہمیں جو ہے صحیح راستہ دکھائے گا اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے واقف کرائے گا اور ہمارے بچوں کی دینی اسلامی تربیت کے لیے ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہماری زندگی کے تمام تر جو ہے معاملات طے شدہ ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک کس کس شعبے میں کہاں کہاں ہمیں کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں مکمل طے ہیں۔ دین مکمل ہے، اس میں کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو ہر چیز طے ہے اور اسی طے شدہ چیز کو ہمیں علماء سے، اپنے بزرگوں سے، مفتیان کرام سے معلوم کر کر اپنی زندگی اسی نہج پر گزارنا ہے۔ ہمارا ذہن یہ بولتا ہے کہ بھئی علماء کیا ہے، یہ تو مدرسے میں اللہ اللہ پڑھاتے ہیں، یہ کلمہ نماز پڑھا دیتے ہیں، یہ تو دینی زندگی بتاتے ہیں، یا نماز پڑھا دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کا کیا سمجھتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو علماء کو نہ سمجھتی ہو۔ اللہ نے انہیں جب اپنے نبی کا وارث بنایا تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے 8 سال 10 سال 12 سال کی زندگی اپنے اساتذہ کے سامنے ان کی جو ہے زانو تلمس طے کر کے جو ہے انہوں نے سیکھا ہے، وہ ہر چیز بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علماء سے وابستہ ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو دینی بنانا چاہیے۔ آج کل لوگ غریبی کی وجہ سے پریشان ہیں نہیں، بلکہ زندگی کا جو آئیڈیالوجی جو ہمارے سامنے زندگی کے اصول و ضوابط اور دستور ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے قرآن و سنت نہیں ہے۔ خواہشات ہے، ارمان ہے، تمنائیں ہیں، اور اسی خواہشات کا انسان غلام بنتا چلا جا رہا ہے اور جو طبیعت میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اسے شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کام جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ شادیوں میں بننے والے کھانے بھی سودی پیسے سے بنائے جا رہے ہیں اور اس پر کوئی تمیز و لحاظ کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دیندار نہیں ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے ہم دیندار اور مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن شریعت کے علم کے بارے میں ہم نے علماء سے اپنے آپ کو جوڑا ہی نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھیں۔ آج کی یہ مجلس ایک تاریخی پروگرام، ہمارے اکابرین کے حاضری، علاقے کے بڑے بڑے اساتین علم و فن جو ہمارے یہاں جمع ہو رہے ہیں، ہمارے آکوٹ کے لیے سعادت مندی، علاقے کے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے یہاں کے تمام تر معاملات انشاءاللہ قرآن و سنت کے روشنی میں طے ہوں گے اور ہمیں اس کے رہنمائی ملے گی، اور اللہ نے ہمیں اس کی سعادت دی ہے کہ بڑے بڑے اکابرین آج ایک قاضی صاحب کو ہمارے سامنے حلم برداری کرا کر اور انہیں اس کام کے لیے، اس منصب کے لیے جو ہے مخصوص کریں گے، اور یہ ہمارے سامنے ہمارے شہر کے لیے اور علاقے کے لیے بہت بڑا تاریخی کام ہے۔ ہماری زندگی، ہماری بچوں کی زندگی، ہماری تربیت، ہمارے بچوں کی تربیت وہ اسلام کے سانچے میں ڈھلے بغیر نہیں ہوگی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سنتیں کیا ہے، آداب کیا ہے، اور فرائض کیا ہے، احکامات کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مال کی جو وراثت ہے اسے کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے اسے کیسا دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم خود جو ہیں شریعت پر چلنے کے لیے تیار ہیں، طبیعتیں ہماری تیار ہے، ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی دینی اسلامی زندگی قبر و حشر کو سامنے رکھ کر اگر اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ہاں، اگر ہم ہی اپنے طبیعت میں بیزار ہے اور ہم ہی اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ہی اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور ہم ہی اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے علماء سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے اور دین کے جاننے والوں سے اگر خود ہی اپنے آپ کو بے خبر رکھنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ نقصان یہ ہوگا کہ جس کو راحت اندوری نے کہا ہے اپنے شعر میں کہ میرے سینے سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے سینے سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، فقط ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔
دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں جو ہیں نکلتی چلی گئی، رواج نے ہماری جگہ گھر بنا لیا، اور جو سنتیں ہیں وہ رخصت ہوتے چلے گئی، اور اس کے رخصت ہونے کا احساس بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، سمجھانے والا، سر پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر ہمیں محبت سے دین کی طرف بلانے والا، شریعت کے احکام سمجھانے والا اور قرآن کی تعلیم سے ہمیں آشنا کرانے والا کوئی موجود ہے؟ مبادا اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو کوئی کلمہ سمجھانے والا بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم شریعت کے اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا تہیہ کریں، طے کریں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اپنی زندگی جینا ہے تو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جینا ہے، اور ہمیں مرنا بھی ایمان اور اسلام پر ہے۔ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے زندگی میں سر کے بال سے لے کر ناخن تک، میرے زندگی کے تمام معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، تمام شعبے میں اسلام نظر آئے گا۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اور غلام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو آقا کا حکم ہوگا وہی کرنا پڑے گا۔ قاری سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا علماء اکرام کا جمع غفیر، ہمارے علاقے کے اور دور دراز سے آئے ہوئے بڑے بڑے بزرگان دین آج ہمارے یہاں جلوہ افروز ہیں، اور الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ہمارے لیے، علاقے کے لیے ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم آج انشاءاللہ اس کی پہل کرنے جا رہے ہیں اور اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں انجمن فلاح ملت کے بینر تلے، اور انجمن فلاح ملت کے اراکین کی مخلصانہ محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ علاقے میں ہونے والے تمام تر کام، چاہے ہمارے شادی بیاہ کے ہو یا کسی اور چیز کے ہو یا وراثت کے ہو یا دیگر کسی کام کے ہو، ہم جو کام کریں گے انشاءاللہ وہ شریعت کے روشنی میں کریں گے اور ایمان اور اسلام کے مطابق کریں گے۔ جو چیز خلاف سنت ہوگی وہ چھوڑ دیں گے، جو اتباع سنت ہوگی وہی کریں گے، اسی پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ باہر کھڑے ہوئے ان حضرات سے جو ابھی تک کھڑے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، آگے ان کے لیے کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ آج کے ہمارے مہمانان مکرم حضرت مولانا سید افسر صاحب اشرفی محتمم مدرسہ ضیاء العلوم پاتروڑہ، حضرت مولانا شیخ افسر صاحب پاتروڑہ سے جو تشریف لائے ہیں، اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا انصار صاحب، حضرت مولانا عباس خان صاحب، حضرت مولانا عمیر صاحب جو تشریف لائے ہیں، اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ ان بزرگوں کی موجودگی انشاءاللہ ہمیں جو ہے ہمت افزائی ہوگی اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر اور ہم سے جو ہے ہمارے لیے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ان تمام بزرگوں کی موجودگی میں ہم اپنے اس مشن کو انجمن فلاح ملت کے ذریعے انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ انجمن فلاح ملت یہ علماء اور حفاظ کی ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے۔ یہ جماعت کے اغراض و مقاصد میں جہاں دینی فلاحی کاموں کو کرنا ہے، اسی طرح الحمدللہ یہ انجمن فلاح ملت اپنے جو اس ٹیم کے ذریعے، ان نوجوان علماء اور حفاظ کی اس کوششوں کے ذریعے یہ پہلا قدم شہرہ کوٹ میں جو یہ دارالقضاء کے سلسلے میں ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی پہل کی ہے۔ اسی طرح انجمن کے ذریعے سے آگے ہونے والے ان تمام کاموں میں یہ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ ہم اپنے رہنے والے ان مساجد میں ائمہ حضرات ہے، اسی طرح مکاتب میں پڑھانے والے معلمین حضرات ہے، ان تمام خدمت کرنے والے لوگ جو دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ شاعر نے کہا کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔
یہ چرچے تو ہیں الحمدللہ کہ علماء اکرام کی تنخواہ بڑھانی چاہیے، ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اس کا۔ یہ صرف چرچوں میں بات رہتی ہے، احساس سب کو ہے الحمدللہ، مگر وہ احساس پر عمل کے لیے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہر جگہ مساجد میں جو پڑھانے والے ائمہ اکرام ہیں، حفاظ اکرام ہیں، یہ جو بچپن سے اپنی زندگی کو یتیم کی طرح مدرسے میں گزارتے ہیں، وہاں انہیں کوئی ماں باپ کا سایہ نہیں ملتا، اور جیسی بھی دال بھاجی کھا کر اپنے وقت کو گزارتے ہیں، علوم دین حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کا بہت بڑا وقت مدرسے میں گزار کر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے اساتذہ اکرام انہیں اپنی جو ہے پگڑی باندھ کر اور سند ہاتھ میں دے کر ہر پڑھانے والے استاد ان کو بار بار یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا تم جا رہے ہو، جا کر تمہیں دین کی خدمت کرنا ہے، اپنے علاقے میں قرآن پڑھانا ہے، اور تمہیں نماز پڑھانا ہے، لوگوں کی رہبری کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ جب وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں، یہاں آنے کے بعد الحمدللہ ان کے زندگی کا، جوانی کا بہت بڑا حصہ قوم ملت کی خدمت میں گزرتا چلا جاتا ہے۔ 10 سال 20 سال تک وہ دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی انہیں سر آنکھوں پر بٹھائے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوتا ہے آنے والے وقت میں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو بیچارے تمام تر مسلیان کے بعد اور ہزاروں طلباء کے بعد اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں۔ جب وہ سوچتے ہیں اپنے پریوار کے بارے میں، اپنے بال بچوں کے بارے میں کہ میں نے کیا کرنا چاہیے، تو اب اس کی جو جوانی ہے وہ ختم ہوتی ہے، بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اب اسے چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ قوم کا سلوک ہے، ان قوم کے خادمین کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات سے جو ہماری نسلوں کو جو ہے ایمان سکھانے والی ہے، ہمیں کلمے پر قائم رکھی ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں، ہماری چھوٹی سی ایک آبادی اس ملک میں، ہماری ایک لمٹ ہے، ایک اندازے کے مطابق 25-20، یہ ہماری ایک جو ہے اوسط ہے، ہمارا ایک انداز ہے کہ ہماری اتنی آبادی ہے۔ ایسے مشرکانہ ملحدانہ ماحول میں، ایسے ماحول میں جہاں روز بروز جو ہے ہمارے سامنے کفر اور شرک اور نہ جانے کیسے کیسے جو ہے ماحول سے گزارا جا رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے حالات سے ہم اس کا معائنہ کر رہے ہیں، ایسے حالات میں، ایسے خطرناک ماحول میں اگر ہماری بہن نقاب پہن رہی ہے، ہمارا نوجوان داڑھی رکھا ہوا ہے اور سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے، اذانوں کی آواز میناروں سے گونج رہی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا ہم اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس زمین پر محنت نہ ہو وہ پڑت ہو جاتی ہے، اور یہ زمین اس سب کے باوجود کہ ہم نے قوم کے ان رہبروں کے رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا ان کے جوانی کو نگل گئے ہیں اور کیا ہم نے ان کا خیال رکھا ہے، اس کے باوجود وہ ہمارا مسجد کا کھوٹا بن کر ہمارے درس تدریس میں بیٹھ کر جو ہے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ اس کے باوجود آج ہماری دینی، سماجی اور ملی بیداری کا یہ عالم ہے الحمدللہ کہ ہم کتنے بھی فیصد میں ہوں لیکن اسلام پر قائم ہیں۔ یہ خدمت ہے، یہ محنت ہے علماء کی، یہ بزرگوں کی محنت کے نتیجے ہے۔ ہمیں یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم انہیں 15,000 روپے تنخواہ دیں۔ اگر کسی کو کسی عالم دین پر رحم بھی آئے تو وہ کیسے آتا ہے؟ اور وہ غریب ہے تو اس کی غریبی کیا دور کرنے کی فکر کر رہا ہے؟ تو یہ دیکھ کہ 15,000 روپے میں تیرا جو ہے صبح شام کا ناشتہ نہیں ہوتا ہے پورے مہینے میں، اور 15,000 روپے اگر تو دے گا، ایک مزدور محنت کرنے والا وہ 8 گھنٹے اپنی محنت کر کے جو ہے 500 روپے کما لیتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، موت سے لے کر مٹی تک، اور پیدائش سے لے کر تو آگے تک تمام تر کام وہ امام صاحب کے تابع ہوتے ہیں، ان علماء کے تابع ہوتے ہیں، اور انہیں جب ہم پیسے دینے کی بات کریں تو ہمارا تو پتہ نہیں جان نکل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ
کہ ہم ان علماء کی قدر کریں ان کی. اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں تو قاری سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس کی فکر نہ کرو کہ بھئی یہ لوگ جو ہے یہ علماء اس کے بھروسے ہے کہ آپ تنخواہ دیں گے اور اس پر ان کا گزر بسر کرے گا. اگر وہ تجارت کے میدان میں آ جائیں باہر اور آ کر وہ اگر اپنی محنت میں لگ جائیں اور لگ کر اگر وہ دوسرے کام کرنا شروع کر دے تو ہم سے بھی زیادہ اچھی دنیا کما سکتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کما سکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ. لیکن یہ سوچو کہ آنے والے 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد تمہیں کلمہ میں معلوم رہے گا یا نہیں رہے گا. اس لیے علماء کی قدر کریں, ان کے تنخواہوں پر دھیان دیں, ان کے تنخواہیں معقول کریں, کم سے کم 15,000 روپے. انجمن اس پر بھی کام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ فکر نہ کریں کہ انجمن آپ کو پیسے دیں گی, نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں. انجمن فلاحی ملت کے ذریعے سے مسجد میں منتظمہ کمیٹی سے ذمہ دار حضرات سے باضابطہ ملاقاتیں ہوں گی. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ باہمی مشورے کے ساتھ علماء اکرام کے اساتذہ اکرام کے تنخواہ 15,000 سے سٹارٹ ہو, یہاں سے شروع ہو. جہاں ایک طرف انجمن یہ کام کرے گی انشاءاللہ, دوسری طرف ہمارا سکے کا دوسرا رخ یہ بھی ہوگا کہ ہم ہر مسجد میں ہونے والی قرآنی تعلیمات میں تجوید کے ساتھ صحت کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے, اس پر کام کریں گے. چاہے مکاتب کہیں سے وابستہ ہو, کسی بھی جماعت کے ہو, ہم انشاءاللہ کام کریں گے. وہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے. ابھی ایک بیان آیا یوٹیوب پر, وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مکاتب میں جن چیزوں کی ضرورت ہے, آج جو ماحول جو بن رہا ہے اور جس طرح ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں اور جس طرح ایمان سلب ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مکاتب میں جو کمزوریاں ہیں اس کمزوری پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر ہمیں توحید پر محنت کرنا ہے, توحید. دوسرے نمبر پر رسالت, اور تیسرے نمبر پر آخرت. ان 3 عقیدوں پر مکاتب میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی. 3 عقیدوں پر بنیادی طور پر انہیں پلا دینا پڑے گا وہ ساری چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے, حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے اور جتنے بزرگوں نے جو ہے مکاتب کی دنیا میں کام کیا ہے, پلانا پڑے گا اسے بنیادی کام. دوسری چیز کہ ہمیں ان کے اندر جن صفات کو پیدا کرنا ہے وہ ہے معرفت خداوندی, محبت رسول, اور تیسری عظمت قرآن. ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا. کسی کی زبان, کسی کے قلم, کسی کی محنت, کسی کا پیسہ, کسی کی جد و جہد, سب مل کر جو ہے ہم یہ کام اگر کریں گے تو ہمارے مکتب میں پڑھنے والا طالب علم وہ انشاءاللہ العزیز کامیاب اور بہت زیادہ کامیاب انشاءاللہ طالب علم بن کر نکلے گا. ابھی پتہ نہیں کیسے کیسی چیزیں چل جاتی ہیں اور کیسے کیسے ماحول میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایک مرتبہ قاری رشید اجمیری صاحب یوں فرما رہے تھے حضرت کہ ایک جگہ وہ کجبوچ کے جگہ پر کچھ زلزلہ سا آیا اور وہاں آنے کے بعد میں کچھ لوگ کٹ تقسیم کرنے کے لیے آئے, ہمدردی جتانے کے لیے, اور وہ کٹ تقسیم کر رہے تھے. تقسیم کرنے والوں میں کچھ دیگر لوگ تھے, انہوں نے جو ہے ان کا جو ایک ذمہ دار تھا وہ ہلکے سے انداز میں یہ کہہ رہا تھا ہر کٹ لینے والے کے کان میں کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں. سب لوگ جو ہے کٹ لے رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے, کوئی ہاں کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم آیا, وہ مکتب میں پڑھنے والا تھا. جب کٹ لینے کی باری اس طالب علم کی آئی تو اس نے ہاتھ میں کٹ لیا, اور جیسا اس بندے نے کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے, اس نے کٹ ہاتھ سے چھوڑ دی. انہوں نے کہا یہ نہیں کہہ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہے, اگر میں بیٹا کہوں تو میں مسلمان نہیں رہ سکتا. اور یہ نوبت تب آتی ہے, اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ وبا کے زمانے میں, بیماریوں کے زمانے میں, چکن گنیا اور یہ جو بڑے بڑے بیماریاں پیدا ہوئی نا آج, یہ بیماریوں کے زمانے میں ڈاکٹر سے دوری جان لیوا ہوتی ہے, تو فتنوں کے زمانے میں علماء سے دوری ایمان لیوا ہوتی ہے. اس لیے ایمان کی, اسلام کی آبیاری اور ہمارے گھروں میں اس کے چراغ اگر روشن کرنا ہے تو ہمیں علماء سے وابستہ ہونا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے بیزار کر کے سائیڈ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں زمانے میں چلنے والے فتنے کون آپ کو اٹھا لے گا.
داڑھی بھی ہوگی، لباس بھی ہوگا، ٹوپی بھی ہوگی، تسبیح بھی ہوگی، یہ سب کے باوجود آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے نہیں کیسے حالات سے جو ہے اس وقت جو گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن لا یخدع ولا یخدع، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا اپنے معاملات میں، اپنے تعلیم میں، اپنے تربیت میں۔ ابھی تو نئے نئے نصاب بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، چوکنا رہنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے دنیا میں معاملات میں تو ہم لوگ اتنے ہوشیار ہیں الحمدللہ کہ ہر چیز پوچھ کر معلوم کر کے کرتے ہیں، لیکن جہاں دینی بات آتی ہے اس سے معلوم ہو کہ نہ ہو وہ خود کر لیتا ہے۔ اس لیے دینی معاملات میں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی ہیں۔ علماء کے تربیت میں رہنا ہے، دینی زندگی گزارنا ہے، شریعت کی تابعداری کرنا ہے اور شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور مجھے جو کچھ کرنا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہ ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اور مجھے جو کچھ زندگی گزارنا ہے وہ قرآن و سنت کا روشنی میں گزارنا ہے۔ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میری قبر اچھی ہو، میرا حشر اچھا ہو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور جنت عطا فرما دے، تو ضروری ہے کہ یہ ذرہ برابر ایمان بچا کے لے جانے پر جو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا فرمائیں گے، وہ ذرہ برابر جو ہے بچ کے جائے تو بات ہے۔ اس لیے ہمیں دینی ماحول بنانے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں ڈسپلن بنائیں ہم لوگ۔ یہ ڈسپلن کیا بنانا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ہمارا نظام شروع ہو، فجر سے ہمارا ڈسپلن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ حال ہے مسلمان، ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ماحول ہے کہ قبرستان میں رہیں گے تو قبر کے باتیں، عیدگاہ میں رہیں گے عیدگاہ کے باتیں، بارش میں بارش کے، سردی میں سردی کے، ہو گئے سب مل کے گھر پہ چلے جاتے، پھر دوسرا دن صبح میں وہی کیسٹ۔ کرکٹ کا زمانہ چلا، کرکٹ کے باتیں، ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور اگر منصوبہ نہیں ہے تو ہم اس پر چلیں گے نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسلمان کا منصوبہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے کرنا کیا ہے، فجر کی اذان ہو گئی، مجھے جاگنا ہے، پورے گھر میں جگانا ہے، اور فجر کے نماز کے بعد جو میرا نظام شروع ہو گیا، فجر پڑھنے کے بعد گھر میں سب نماز کا اہتمام کریں گے، میں بھی اہتمام کروں گا، فجر بعد جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ آج ڈپریشن کا شکار ہے مسلمان، چہرے جو ہے سوکھے ہیں، چہرے میں نورانیت نہیں ہے، چہروں پر تبسم نہیں ہے، اور بہت مال ہے لیکن کھینچی ہوئی طبیعت ہے، اس لیے کہ اس کی جو روح ہے وہ اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے، وہ اللہ کا ورد مانگ رہی ہے، اور وہ روح پیاسی ہے، بھوکی ہے، وہ پیسوں سے نہیں خوش ہوتی، وہ روح کو تسکین دینے کے لیے تو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، ہمارے گھر میں سنتوں کی تربیت کی جائے، ہمارے یہاں صحابیات کے واقعات بتائے جائیں، ہمارے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات بتائے جائیں، اور انہیں اسلامی لباس، اسلامی ماحول سے وابستہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں صاف صفائی کے بعد، اپنے تمام تر کام کے بعد ہمارے یہاں ماحول ہو کہ ہم کتابیں پڑھنے کا ماحول بنائیں، چاہے جو کتاب آپ کو پڑھنا ہو، آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں اپنے سامنے رکھے پڑھیں، ہماری صبح ایسی ہو، دوپہر ایسی ہو، شام ایسی ہو، سنتوں پر مذاکرہ ہو، دینی ماحول ہو، دینی مزاج ہو، ایک دوسرے کا تعاون ہو، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، بھائی بہن کا، بہن بھائی کا، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، اور جو ہمارے یہاں ہونے والے تمام تر معاملات ہیں، ارمان کتنے ہوں، کتنی ہی ہماری تمنائیں ہو، اور کتنی ہمارے پاس میں پیسہ ہو، لیکن یہ ہمیشہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عزت اگر ملے گی تو وہ دین میں، عافیت اگر ہے تو اسلام میں، اور اگر سکون ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پورا کرنے میں، اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کو خوش کرتے چلو، آپ کتنے ہی خوش کر دو، لوگ آپ سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ اس لیے بھائی اپنی آخرت، اپنی قبر کی طرف ہم توجہ کریں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آخرت کیسی بنانی ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ کیسے چلنا ہے۔
اس لیے علماء اکرام سے، ائمہ اکرام سے، بزرگوں سے، مساجد والوں سے، مدارس والوں سے وابستہ رہیں۔ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے دین کی خدمت کریں۔ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جوانی کا محاسبہ کریں۔ اللہ نے موبائل دیکھنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہمیں، اور موبائل دیکھ کے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اپنے جوانی سے سوال کرے کہ تجھے اللہ نے جوانی دی ہے تو کس غریب کے کام آئے گا؟ کون سے یتیم کے کام آئے گا؟ کسی فقیر کے کام آئے گا؟ کسی بیمار کے کام آئے گا؟ ہمارے پاس کوئی سروے نہیں ہے، ہمارے یہاں کتنے لوگ بیمار ہیں، محلے میں کتنے پریشان حال ہے، کس کے یہاں کھانے کے لیے ہے نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا ایک دوسرے کے بغیر لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور آج ایک حالات ہے کہ کوئی بھائی کسی بھائی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ رفتہ رفتہ جو کچھ اندر سے خالی ہوئی ہے نا، ہم یہ خالی جگہ کو پر کرنے کا پروگرام ہے آج، اسے پر کیا جائے گا۔ اسے ہمارے بزرگان دین سمجھائیں گے، بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے ہمیں شریعت کے احکام کو معلوم کرنا ہے، کیسے اس پر عمل کرنا ہے، کیسے مساجد اور مدارس کے ماحول بنانا ہے۔ یہ الحمدللہ 50 سال جنہوں نے دین کی خدمتیں کی، اور ایسے کہ جو لوگ مرتد ہو رہے تھے اور ان کا ایسا سمجھو کہ ایمان خطرے میں پڑ رہا تھا، ایسے ننھے بچوں کو اٹھا کر آ کر قرآن سکھایا ہے، وہ آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ تو ہمیں اس پر دھیان دینا ہے انشاءاللہ، پوری دل جمی کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آخر تک پروگرام سننا ہے، اور پروگرام کے مقاصد جو ہیں اسے اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھانا ہے، اور اپنی زندگی کی ہر کوشش کو انشاءاللہ اس سے وابستہ کرنا ہے کہ ہم جئیں گے اسلام پر، مریں گے ایمان پر۔ وما توفیق الا باللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔